السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب کا نام شرح اصول الثلاثہ، تالیف شیخ الاسلام محمد بن سلیمان التمیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، شارح فضیلت الشیخ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ، ترجمہ عبدالقوی مبارک پوری۔ تین بنیادی اصول اور ان کی شرح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرح: مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کی ابتدا بسم اللہ سے کی ہے۔ کتاب اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان، ہر وہ کام جو بسم اللہ سے شروع نہ کیا گیا ہو وہ بے فائدہ ہے۔ نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو آپ اپنے خطوط بسم اللہ سے شروع فرمایا کرتے تھے کہ اقتدا کرتے ہوئے ایسا کیا ہے۔ جار اور مجرور ایسے فعل محذوف سے متعلق ہیں جو مؤخر ہے اور مقام کی مناسبت رکھتا ہے۔ چنانچہ اصل جملہ یوں بن جاتا ہے: اللہ کے نام ہی سے لکھ رہا ہوں یا تصنیف کر رہا ہوں۔ ہم نے فعل ہی کو اس لیے مقدر مانا ہے کہ فعل ہی اعمال کی بنیاد ہے۔ اس فعل کو بسم اللہ کے آخر میں مقدر ماننے سے دو فائدے ہیں۔ پہلا فائدہ یہ کہ اللہ کے نام سے ابتدا کر کے تبرک حاصل کیا جائے۔ دوسرا یہ کہ حصر کی افادیت حاصل ہو، کیونکہ متعلق کو پہلے ذکر کر دینا حصر ہی کا فائدہ پہنچتا ہے۔ ہم نے ایک ایسا فعل مقدر مانا ہے جو مناسب مقام ہے، کیونکہ مناسب مقام فعل ہی مقصود کو زیادہ واضح کر سکتا ہے۔ مثلاً ہم کوئی کتاب پڑھنا چاہے تو یہ نہ کہہ کر کہ اللہ کے نام سے ابتدا کرتا ہوں، یہ کہیں کہ اللہ کے نام سے پڑھتا ہوں، تو دوسرا کلمہ اس مقصد کو اچھی طرح واضح کر دے گا جس مقصد کی میں شروعات کرنا چاہتا ہوں۔ لفظ اللہ باری تعالیٰ کا خاص نام ہے اور ایسا اسم ہے کہ بقیہ تمام اسماء الہی اس کے تابع ہو کر آ سکتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو ہم نے تمہاری طرف اس غرض سے اتاری ہے کہ تم لوگوں کو ان کے رب کی اجازت کے بموجب تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاؤ۔ عزیز حمید یعنی اس اللہ کے راستے کی طرف کہ آسمانوں میں جو کچھ ہے اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کے لیے ہے۔ سورہ ابراہیم آیت 1-2۔ الرحمن اللہ عز و جل کا ایک خاص نام ہے جس کا اطلاق صرف اسی کی ذات پر ہوتا ہے۔ رحمان ایسی ذات کو کہتے ہیں جس کے اندر وسیع رحمت پائی جاتی ہو۔ الرحیم کا اطلاق اللہ تعالیٰ پر بھی ہوتا ہے اور اللہ کے علاوہ دوسروں کو بھی رحیم کہا جاتا ہے۔ رحیم اس ذات کو کہتے ہیں جس کی رحمت دوسرے تک پہنچتی ہو۔ گویا رحمان وسیع رحمت والا اور رحیم دوسروں تک پہنچنے والی رحمت والا۔ اگر رحمان اور رحیم بیک وقت مذکور ہوں تو وہاں رحیم سے مراد ایسی ذات ہوتی ہے جو اپنی رحمت اپنے جس بندے تک چاہے پہنچا سکتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ترجمہ: اور جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے اور جس پر چاہتا ہے رحم فرماتا ہے اور اسی کی طرف تمہیں پلٹ کے جانا ہے۔ سورہ العنکبوت۔ متن: اعلم رحمک اللہ انہ یجب علینا تعلم 4 مسائل۔ جان لو اللہ تم پر رحمت نازل فرمائے کہ ہم پر 4 مسئلوں کا سیکھنا واجب ہے۔ شرح: جاننا اس کو کہتے ہیں کہ کسی چیز کو ٹھیک ویسے ہی جیسے کہ وہ ہے مضبوطی کے ساتھ ذہن کے گرفت میں لینا۔ ذہنی گرفت کے 6 درجات ہیں:
پوائنٹ فرسٹ، علم یعنی کسی چیز کو ہو بہو ویسے ہی مضبوطی کے ساتھ ذہنی گرفت میں لینا۔ پوائنٹ سیکنڈ، جہل بسیط یعنی بالکل یا ذہنی گرفت میں نہ لینا۔ پوائنٹ تھرڈ، جہل مرکب یعنی کسی چیز کو ذہنی گرفت میں اس طرح لینا کہ حقیقت میں وہ چیز اس طرح نہ ہو۔ پوائنٹ فورتھ، وہم یعنی کسی چیز کو ذہنی گرفت میں اس حیثیت سے لینا کہ حقیقت میں اس کی مخالف حیثیت کا پہلو غالب ہو۔ پوائنٹ ففتھ، شک یعنی کسی چیز کو ذہنی گرفت میں اس طرح لینا کہ اس کی دونوں حیثیتیں برابر ہو۔ پوائنٹ سکس، ظن یعنی کسی چیز کو ذہنی گرفت میں اس حیثیت سے لینا کہ حقیقت میں اس کی مخالف حیثیت کا پہلو مغلوب ہو۔ علم کی دو قسمیں ہیں، ضروری اور نظری۔ ضروری اس علم کو کہتے ہیں جس میں معلوم کا ادراک ضروری ہو یا بائے طور کہ اس میں فکر و نظر اور استدلال کی مجبوری نہ ہو، جیسے یہ علم کی آگ گرم ہے۔ نظری جس میں فکر و استدلال کی ضرورت ہو، جیسے وضو میں نیت کے واجب ہونے کا علم، یعنی اللہ تم پر اپنی وہ رحمتیں انڈیل دے جن کے ذریعے تم اپنی مطلوب چیزوں کو حاصل کر سکو اور قابل پرہیز چیزوں سے بچ سکو۔ گویا اللہ تمہارے گزشتہ گناہوں کو معاف فرمائے اور توفیق بخشے اور تمہیں ان گناہوں سے محفوظ رکھے جو مستقبل میں صادر ہو سکتے ہیں۔ یہ مفہوم اس وقت سمجھا جائے گا جب دعا کرتے وقت صرف رحمت کا تذکرہ کیا گیا ہو، لیکن اگر رحمت کے ساتھ مغفرت کا بھی ذکر ہو تو اس وقت مغفرت ان گناہوں کے ساتھ خاص ہو جائے گی جو گزر چکے ہیں، اور رحمت کا مفہوم یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ بھلائی کی توفیق دے اور مستقبل کے گناہوں سے محفوظ و مامون رکھے۔ مؤلف رحمہ اللہ کا یہ طریقہ مخاطبین کے حق میں واضح طور پر ان کی شفقت و عنایت کی دلیل ہے اور وہ ان کے لیے بھلائی کے خواہاں ہے۔ یہ مسائل جن کا مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے تذکرہ فرمایا حقیقت میں پورے دین کا احاطہ کیے ہوئے ہیں، چنانچہ ان مسائل کے عظیم الشان فوائد دیکھتے ہوئے اہتمام سے کام لینا چاہیے۔ متن پہلا، بنیادی اصول۔ اللہ تعالیٰ اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اسلام کی معرفت دلائل کی روشنی میں۔ پہلا، علم یعنی اللہ کی معرفت اور اس کے نبی کی معرفت اور دین اسلام کی معرفت دلائل کی روشنی میں۔ شرح یعنی دل سے اللہ عز و جل کی ایسی معرفت جو اس کے احکام کی تسلیم، اقرار اور ان کے مطابق عمل کرنے میں پس و پیش نہ کرے، اور اسی شریعت کو فیصل مانے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے، کتاب اللہ و حدیث رسول اللہ میں ذکر کردہ شرعی دلائل اور کائنات کے اندر پیدا کیے ہوئے کائناتی دلائل کی روشنی میں بندہ اپنے رب کا تعارف حاصل کرے۔ انسان دلائل و آیات میں جتنا فکر و نظر سے کام لے گا اتنا ہی اسے اپنے معبود کی معرفت حاصل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، ترجمہ، یقیناً لانے والوں کے لیے زمین میں نشانیاں ہیں اور خود تمہارے اندر بھی، کیا تم لوگ بصیرت نگاہی سے کام نہیں لیتے؟ سورہ الذاریات۔ یعنی اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی معرفت کی جو ہدایت اور دین حق وہ لائے ہیں، انہیں قبول کرنا، ان کی دی ہوئی خبروں میں ان کی تصدیق کرنا، آپ نے جس کا حکم دیا اس کو بجا لانا، جس سے منع کر دیا یا روک دیا اس سے رک جانا، آپ کی لائی ہوئی شریعت کو ہی فیصل ماننا اور اس کے فیصلے پر سر تسلیم خم کر دینا بندہ لازم سمجھنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ترجمہ، پھر قسم ہے آپ کے رب کی یہ لوگ ایماندار نہ ہوں گے جب تک یہ بات نہ ہو کہ ان کے آپس میں جو جھگڑا واقع ہو اس میں یہ لوگ آپ سے
تصفیہ کرائے، پھر آپ کے تصفیہ سے اپنے دلوں میں تنگی نہ پائے اور پورا پورا تسلیم کر لے۔ تصفیہ سے مراد فیصلہ۔ مزید فرمایا، ترجمہ، مومنین کی بات یہی ہے کہ جب وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف فیصلے کو بلائے جاتے ہیں تو کہیں ہم نے سن لیا اور تو کہیں ہم نے سن لیا اور حکم مان لیا اور وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ سورہ النور۔ اور فرمایا، ترجمہ، پھر اگر کسی چیز کے سلسلے میں تمہارا تنازع ہو جائے تو اگر تم لوگ اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لے جاؤ، یہ اچھا ہے اور بطور انجام بہتر ہے۔ سورۃ النساء۔ مزید فرمایا، جو لوگ اس کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے کہ ان پر کوئی فتنہ آ پڑے یا انہیں دردناک عذاب پہنچ جائے۔ سورۃ النور۔ امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جانتے ہو کہ فتنہ کیا ہے؟ فتنہ شرک ہے۔ ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی قول کو ٹھکرا کر دل میں ایسی گمراہی پیدا ہو جائے کہ جس کا نتیجہ ہلاکت ہو۔ اسلام کا عمومی معنی یہ ہے کہ اللہ کی مشروع کردہ ان قوانین کے ذریعے اس کی فرما برداری کی جائے جو قوانین رسول کی بعثت سے لے کر روز قیامت تک کے لیے مقرر ہیں۔ اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اکثر آیات میں فرمایا ہے جن سے معلوم ہوتا ہے کہ سابقہ تمام شریعت اسلام ہی تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ارشاد ربانی ہے، ترجمہ، اے ہمارے رب تو ہمیں اپنا فرما بردار بنا اور ہمارے اولاد میں بھی اپنی فرما بردار ایک جماعت بنا۔ سورۃ البقرہ۔ اسلام کا خاص معنی یہ ہے کہ اسلام وہ تمام احکام ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کر مبعوث فرمائے گئے تھے، چونکہ ان احکام نے تمام سابقہ دینوں کو منسوخ کر دیا ہے، لہذا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے وہ مسلم ہوگا اور جو مخالفت کرے وہ مسلم نہ ہوگا۔ گویا رسولوں کے متبعین اپنے رسولوں کے عہد میں مسلم کہے جائیں گے، جیسے یہود موسیٰ علیہ السلام کے عہد میں مسلم تھے، نصارہ عیسیٰ علیہ السلام کے عہد میں مسلم تھے، لیکن آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہو جانے کے بعد سابقہ دینوں کے مسلمانوں میں سے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرے وہ مسلم نہیں رہے گا۔ یہی دین اسلام اللہ کے یہاں مقبول بھی ہے اور اپنے ماننے والے کا نجات دہندہ بھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، بے شک اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے۔ سورہ آل عمران۔ مزید فرمایا، اور جو شخص علاوہ اسلام کے کسی دین کو چاہے گا تو وہ اس کی طرف سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا اور وہ آخرت میں گھاٹا اٹھانے والی جماعت میں ہوگا۔ سورہ آل عمران۔ یہی وہ اسلام ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت پر احسان جتایا ہے۔ فرمایا، ترجمہ، آج میں نے تم لوگوں کے واسطے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین کے طور پر پسند کیا۔ سورہ مائدہ۔ دلائل دلیل کی جمع ہے، اور دلیل اس چیز کو کہتے ہیں جو مقصود و مطلوب تک پہنچا دے۔ وہ دلائل جو دین اسلام کی معرفت تک پہنچا دے، نقلی بھی ہیں اور عقلی بھی۔ وحی یعنی قرآن و حدیث کے دلائل نقلی ہیں، جبکہ غور و فکر کے ذریعے حاصل ہونے والے دلائل عقلی ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے دوسری قسم یعنی عقلی دلائل کا کافی تذکرہ فرمایا ہے۔ کتنی ہی ایسی قرآنی آیات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا ہے، اس کی نشانیوں میں سے فلاں اور فلاں ہے۔ اس طرز پر اللہ تعالیٰ نے اپنے وجود کے لیے عقلی دلائل کا انبار لگا دیا ہے۔ جہاں تک معرفت نبی کے لیے نقلی دلائل کی بات ہے تو قرآن میں ارشاد ہے، ترجمہ، محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں، اور فرمایا،
محمد صرف رسول ہیں، ان سے پہلے رسولوں کی جماعت گزر چکی ہے۔ سورہ آل عمران۔ معرفت نبی کے سلسلے میں عقلی دلائل یہ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو واضح نشانیاں لے کر آئے، ان میں غور و فکر سے کام لیا جائے۔ ان نشانیوں میں سے عظیم ترین نشانی قرآن کریم ہے، جس کے اندر مفید سچے واقعات اور عادلانہ و خیر خواہانہ احکام ہے۔ وہ معجزات بھی عقلی دلائل میں سے ہیں جن کا آپ کے ہاتھوں ظہور ہوا، اور غیب کی وہ خبریں بھی جو صرف وحی کے بلبوتے پر ہی دی جا سکتی ہیں، نیز جنہوں نے واقع ہو کر اپنی سچائی منوا لی ہے۔ متن دوسرا، ان کے مطابق عمل کرنا۔ شرح: یعنی یہ معرفت جس طرح تقاضا کرتی ہے اسی کے مطابق عمل کرنا، جیسے اللہ پر ایمان لانا، اس کے حکم کردہ احکام کی بجا آوری اور منع کردہ احکام سے پرہیز، یعنی ہر خاص اور عام عبادتوں کے ذریعے اس کے فرما برداری کرنا۔ خاص عبادتیں جیسے نماز، روزہ اور حج وغیرہ، اور عام عبادتیں جیسے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اور جہاد فی سبیل اللہ وغیرہ۔ حقیقت میں عمل علم کا پھل ہے، اسی لیے اگر کوئی بغیر علم کے عمل کرتا ہے تو وہ نصارہ کے مشابہ ہے، اور جو عمل رکھتا ہے اور عمل نہیں کرتا وہ یہود کے مشابہ ہے۔ متن تیسرا، ان کی تبلیغ کرنا۔ شرح: یعنی اللہ کی جو شریعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں، ان کی تبلیغ انہیں 3 یا 4 طریقوں کو اپنا کر کرنا، جن کا قرآن میں ذکر آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ترجمہ: آپ اپنے رب کی راہ کی دعوت حکمت اور بلی نصیحت کے ذریعے دیجیے، اور ان کے ساتھ اس طریقے سے بحث کیجیے جو پسندیدہ ہے۔ سورۃ النحل۔ یہ 3 طریقے ہوئے، اور چوتھے کے بارے میں ارشاد ربانی ہے، ترجمہ: تم لوگ اہل کتاب سے بحث اچھے طریقے سے ہی کرو، مگر ان لوگوں سے جنہوں نے ان میں سے ظلم کیا۔ اس تبلیغ کے لیے اللہ تعالیٰ کی شریعت کا علم بھی ضروری ہے، تاکہ تبلیغ علم و بصیرت کے ساتھ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ترجمہ: کہہ دیجیے یہ میری راہ ہے، میں اور جنہوں نے میری اتباع کی ہے اللہ کی طرف سوجھ بوجھ کے ساتھ دعوت دے رہے ہیں، اور اللہ پاک ہے اور میں مشرکین میں سے نہیں۔ سورہ یوسف۔ اس تبلیغ میں بصیرت اس وقت آ سکتی ہے جبکہ مبلغ جانتا ہو کہ حکم شرعی کیا ہے، تبلیغ کیسے کی جائے، اور مخاطبین کی کس مزاج کی حامل ہے۔ تبلیغ کے بہت سے میدان ہیں، جیسے دعوت اللہ کے لیے خطبوں اور تقریروں کی مجلس قائم کی جائے، مقالے اور مضامین لکھے جائے، علمی حلقے بنائے جائے، کتابیں تصنیف کی جائے، دین کی نشر و اشاعت ہو، خاص محفلوں میں دعوت کا کام کیا جائے۔ انسان جب کسی دعوتی مجلس میں بیٹھا ہو تو یہ بھی دعوت کا موقع ہے، لیکن اس کے لیے مناسب یہ ہے کہ ایسا طریقہ اپنایا جائے کہ بیزاری اور اکتاہٹ نہ ہونے پائے۔ اس کی شکل یہ ہو سکتی ہے کہ مبلغ اہل مجلس کے سامنے کوئی علمی مسئلہ رکھ دے اور بحث و مباحثہ ہو۔ اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ بحث و مباحثہ اور سوال و جواب کا دینی مسائل کے سمجھانے میں ایک اہم کردار ہوتا ہے، بلکہ بعض اوقات یہ بحث و مباحثہ اور سوال و جواب سادہ تقریروں اور خطبوں سے کہیں زیادہ مؤثر ہوتے ہیں۔ دعوت اللہ انبیاء و پیغمبران علیہم السلام اور ان کے سچے پیروکاروں کا وظیفہ اور طریقہ رہا ہے۔ انسان جب اللہ کی توفیق و احسان سے اپنے معبود، اپنے نبی اور اپنے دین کی معرفت حاصل کر لیتا ہے تو ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے دوسرے بھائیوں کو بھی اللہ کی دعوت دے اور انہیں گمراہی سے نکالے اور خیر و بلائی کی خوشخبری دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے خیبر کے روز فرمایا تھا،
اطمینان سے کوچ کرو یہاں تک کہ دشمنوں کی زمین میں اتر جاؤ، پھر انہیں اسلام کی دعوت دینا اور انہیں اللہ کے ان حقوق سے آگاہ کرنا جو ان پر عائد ہوتے ہیں۔ اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھوں کسی ایک آدمی کو بھی راہ ہدایت دکھا دے تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے کہیں بہتر ہے۔ بخاری و مسلم۔ مسلم کی ایک اور روایت ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کسی نے اگر ہدایت کی طرف دعوت دی تو جتنے لوگ اس کی اتباع کرتے ہیں اتنا ہی اس کو اجر ملتا ہے، اور اتباع کرنے والوں کے اجر میں کوئی کمی نہیں کی جاتی، اور کسی نے اگر گمراہی کی دعوت دی تو جتنے لوگ اس کی پیروی کرتے ہیں اتنا ہی گناہ اس کو ملتا ہے، اور پیروکاروں کے گناہ میں کوئی کمی نہیں کی جاتی۔ مسلم ہی کی ایک روایت ہے جس میں فرمایا، جس نے بلائی کی طرف رہنمائی کی تو اس کو اتنا ہی اجر ملتا ہے جتنا اس بلائی پر عمل کرنے والے کو ملتا ہے۔ متن چوتھا، ان کے سلسلے میں تکالیف پر صبر۔ شرح: صبر کا معنی یہ ہے اللہ کی اطاعت پر اپنے آپ کو باندھے رکھا جائے، اس کی نافرمانی میں خود کو واقع نہ ہونے دیا جائے اور اللہ کے فیصلے سے ناراض نہ ہونے دیا جائے۔ لہذا داعی اور مبلغ کو ایسا ہونا چاہیے کہ وہ ناراضگی کا شکار نہ ہو، ڈانٹ پھٹکار سے کام نہ لے اور اکتاہٹ کا سبب نہ بنے، بلکہ تبلیغ دین کے لیے ہمیشہ چست اور سرگرم رہیں، خواہ اس سلسلے میں انہیں مصیبت ہی کیوں نہ جھیلنی پڑے، کیونکہ انسانی مزاج میں یہی ہے کہ بلائی کے پیغامبروں کو ایذائے پہنچائی جائے، الا ماشاء اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے فرمایا ہے، ترجمہ: آپ سے پہلے بہت سے رسول جھٹلائے گئے تو انہوں نے اس بات پر صبر کیا کہ وہ جھٹلا دیے گئے ہیں اور انہیں ایذائیں دی گئی یہاں تک کہ ان تک ہماری مدد پہنچ گئی۔ سورۃ الانعام آیت 34۔ جیسے جیسے ایذا رسانی میں اضافہ ہوتا ہے مدد الہی نزدیک آتی ہے۔ مدد الہی صرف یہی نہیں ہے کہ وہ انسان کی زندگی ہی میں واقع ہو اور وہ اپنی تبلیغ کا یقینی نتیجہ دیکھ لے، بلکہ نصرت الہی کا ظہور اس کی موت کے بعد بھی ہو سکتا ہے۔ وہ اس طرح کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں ایسا جذبہ پیدا فرما دے کہ وہ اس کی دعوت کو قبول کرے اور اس کے مطابق عمل کرے۔ چنانچہ مبلغ اور داعی کی وفات کے بعد اس کی تبلیغ کی مقبولیت مبلغ کے لیے مدد الہی ہی کہلائے گی۔ لہذا مبلغ کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ راہ تبلیغ میں مستقل مزاجی اور ثابت قدمی کے ساتھ لگا رہے، دین الہی کی دعوت عام کرنے میں جمع رہے، نہ اعتراضات سے گھبرائے، نہ ہی مشکلات کی پرواہ کرے، انبیاء و رسول علیہ السلام کا نمونہ سامنے رکھے، انہیں بھی قولی اور عملی طور پر پریشان کیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ترجمہ: اسی طرح ان سے پہلے لوگوں کے پاس جو بھی رسول آیا تو انہوں نے کہا کہ جادوگر ہے یا دیوانہ۔ سورہ الذاریات آیت 52۔ اور فرمایا، ترجمہ: ہم اسی طرح مجرم لوگوں میں سے ہر نبی کے دشمن بناتے ہیں۔ سورۃ الفرقان آیت 31۔ ان تمام کے باوجود ایک مبلغ اور داعی کو صبر کے ساتھ ان تمام حالات کا مقابلہ کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو پیش نظر رکھنا چاہیے جو اس نے اپنے رسول کو دیا تھا۔ ترجمہ: بے شک ہم نے تمہارے اوپر دھیرے دھیرے کر کے قرآن اتارا۔ سورۃ الدہر آیت 23۔ قرین قیاس تو یہ تھا کہ کہا جائے، لہذا اپنے پروردگار کی نعمت کا شکر ادا کیجیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یوں کہا ہے، پس اپنے رب کے حکم پر جمے رہے۔ سورۃ الدہر۔ اس فرمان میں اس بات کی طرف اشارہ ہے
کہ جو بھی قرآن کی دعوت کو لے کر اٹھے گا اس کے سامنے ایسے حالات آئیں گے جو صبر کا تقاضا کریں گے۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات پر غور کرے، قوم انہیں مار مار کر لہو لہان کر دیتی ہے، پھر بھی آپ اپنے چہرے سے خون پوچھتے جاتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں اے اللہ میری قوم کو معاف کر کہ انہیں علم نہیں۔ لہذا دائی کے لیے ضروری ہے کہ وہ ثابت قدمی کا مظاہرہ کرے اور ثواب کی امید رکھے۔ صبر کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی اطاعت الہی پر صبر، دوسری اللہ کی حرام کردہ چیزوں پر صبر، تیسری اللہ کے ان فیصلوں پر صبر جنہیں وہ صادر کرتا ہے، چاہے وہ فیصلے ایسے ہوں کہ ان میں بندوں کا کوئی دخل نہ ہو، یا ایذا رسانی اور سرکشی کی طرح ایسے فیصلے ہوں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ بعض بندوں کے ہاتھوں صادر کرتا ہے۔